امبر ایک آزاد خیال لڑکی تھی۔ اسے نہ اپنی عزت کا خیال تھا، نہ اپنے ماں باپ کی پرواہ۔ اسے محبت تھی تو صرف اپنے آپ سے تھی۔ انم اور اس کی دوستی اکیڈمی میں ہوئی تھی، جہاں انم نے ابھی نیو ایڈمیشن لیا تھا۔ امبر سے انم کی دوستی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انم نہیں ہونے کی بنا پر کسی کو جانتی نہیں تھی۔ اکیڈمی میں امبر ہنس مکھ اور جلد دوست بنا لیتی تھی، تبھی اس نے انم سے بھی جلد دوستی کر لی۔ اکیڈمی میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے اور اکیڈمی کی یہی بات امبر کو بہت پسند تھی، اور اس کو اپنی دولت اور اپنے حسن کا بہت غرور تھا۔ ہزار ہزار کے کئی نوٹ ہر وقت اس کے پرس میں ہوتے، اور نت نئے اسٹائل کے کپڑے جوتے پہن کر اکیڈمی آتی۔ وقت گزرتا گیا، اس کی اور انم کی دوستی دن بہ دن بڑھتی رہی۔ تب انم کو پتہ چلا کہ لوگ جتنا گھمنڈی اور مغرور کہتے ہیں، امبر ایسی ہے نہیں، وہ تو بہت اچھی ہے، اسے خواہ مخواہ لوگ برا کہتے ہیں۔ انم اسے کیوں نہ سمجھتی کہ امبر انم کو واقعی مخلص دوست سمجھتی تھی، اور اپنی زندگی کی ہر راز سے انم کو آگاہ کر رکھا تھا۔ اس نے ہر دکھ سکھ کی بات انم سے کرتی تھی۔ اس نے اسے بتا رکھا تھا کہ اس کی منگنی اپنے چچا کے گھر ہو چکی ہے، اور وہ اپنے چچا زاد سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی اور اپنے منگیتر کے متعلق انم کو بتاتی، اور انم سے پوچھتی، مگر انم اسے کیا بتاتی؟ اسے وہ ایک سیدھی سادی شریف لڑکی تھی۔ اس کی زندگی گھر سے شروع ہو کر پڑھائی تک ختم ہو جاتی، اور اس کے ماں باپ نے اسے ہمیشہ باہر کی دنیا سے تعلق رکھنے اور زیادہ دوستیاں کرنے سے منع کر رکھا تھا۔ انم خود بھی سمجھدار تھی، اور اسے اچھے سے پتہ تھا کہ لڑکی ذات کے لیے اس کی عزت سب کچھ ہے، اور اسے اپنی عزت کی حفاظت کرنی آتی تھی، تبھی وہ اکیڈمی میں سوائے امبر کے کسی سے بات سے زیادہ فری نہیں ہوتی، بس پڑھائی پر توجہ دیتی۔ سب نے انم کو روکا کہ امبر اچھی لڑکی نہیں ہے، آزاد خیال ہے، اس سے دوستی چھوڑ دو، مگر انم امبر کو دوست مان چکی تھی، اس لیے کسی کی بات پر توجہ نہیں دیتی تھی۔ امتحان سر پر تھے، سب اسٹوڈنٹ امتحان کی تیاری کی وجہ سے باقاعدگی سے اکیڈمی آ رہے تھے۔ آج بھی وہ کلاس روم سے نکل کر گراؤنڈ میں جا بیٹھی۔ امبر، کیا بات ہے، آج کل تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی ہو۔ انم نے کتابیں رکھتے ہوئے کہا، یار انم، تم نے اپنی کلاس فیلو ارسلان کو دیکھا ہے؟ کتنا خوبصورت ہے، میں تو بس دیوانی ہو گئی ہوں اس کی، وہ جتنی اچھی اور خوبصورت تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے انم کو بہت بری اور بدصورت لگی۔ انم خاموش رہی، کوئی جواب نہ دیا، مگر دل میں سوچنے لگی، کیسی لڑکی ہے جسے نہ اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال ہے۔ امبر کے منہ پر بات اس لیے نہ کی کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، مگر دل میں بہت لگی اس کی بات۔ آہستہ آہستہ امبر اور ارسلان کی دوستی بڑھنے لگی، تو انم نے امبر کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ ایک تو اسے اس طرح کے لڑکے سے اس طرح کی دوستی کرنا، اور دوسرا اس کی اتنی بے باکی بہت بری لگی، اور دوسرے اسٹوڈنٹ بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ وہ ایسی لڑکیاں کسی کو پسند نہیں ہوتی جو پڑھائی کے نام پر ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکالتی پھریں۔ ایک بار حد ہی ہو گئی، انم نے دونوں کو ایک ساتھ اکیلے میں کلاس روم میں بیٹھے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، اور انم سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ امبر، تمہاری منگنی ہوئی ہے، اور
تم اس لڑکے سے اتنی دوستی بڑھا رہی ہو؟ اگر تمہارے کزن کو یا گھر والوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری منگنی ٹوٹ جائے گی۔ تم مت کرو ایسا، میں تمہاری دوست ہوں، میں نہیں چاہتی کہ تم کو دکھ ملے۔ انم رکی اور شکایتی انداز میں امبر کو اکیلا پا کر کہا، انم میرے چچا کے پاس ہے ہی کیا؟ میں ان کے گھر خوش نہیں رہ سکتی۔ میرا کزن بھی مجھے زیادہ پسند نہیں ہے، اس لیے اب سوچا کہ میں اپنی پسند سے شادی کروں گی۔ ارسلان مجھے پسند ہے، امبر نے جواب دیا۔ انم اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ یہ اس کی اور امبر کی آخری بات تھی۔ پھر سب اپنے امتحان کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ بہت کم موقع ملتا بات کرنے کا۔ آج 2 دن کے بعد امبر نظر آئی، کافی خوش تھی اور بہت پیارا ڈریس پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی بن ٹھن کر اکیڈمی آئی ہو؟ یار مبارکباد نہیں دو گی؟ میری منگنی ہو گئی ہے۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گئی۔ اچھا، یہ تو اچھی بات ہے۔ ارسلان اچھا لڑکا ہے، شکر ہے تمہیں تمہاری پسند مل گئی۔ انم نے خوش ہو کر امبر سے کہا۔ ارے بھاڑ میں جائے ارسلان، اس نکمے سے کون شادی کرے؟ کام نہ کاج کا، دشمن اناج کا، امبر نے بولتے ہوئے قہقہا مارا۔ انم حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ مگر یار تم تو ارسلان کو پسند کرتی تھی؟ انم نے پوچھا۔ ہاں، وہ بھی کرتا تھا مجھ سے پیار، مگر میں نہیں، وہ تو میرے قابل ہی نہیں تھا۔ اچھا تم یہ چھوڑو، یہ دیکھو، تم میرے پاپا کے دوست کے بیٹا ہے، میرا منگیتر۔ اس نے اپنی بک سے تصویر نکال کر انم کو دکھائی۔ تو کیا تمہارے پاپا مان گئے تمہاری بات؟ انم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل، پاپا مان گئے، کیونکہ میں نے ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ میں شادی اپنی پسند سے کروں گی۔ زندگی بھی میں نے گزارنی ہے، اس لیے ان کو ماننا پڑا۔ امبر نے مغرور لہجے میں کہا۔ میں تمہاری اس طرح بات کرنے سے دکھ کیوں ہوگا؟ جب میرے ماں باپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر؟ امبر کے اس رویے کی وجہ سے انم کے دل میں امبر کی رہی صحیح کثر عزت بھی ختم ہو گئی۔ اب انم بالکل ہی امبر سے دور ہو گئی۔ کہتے ہیں ماں باپ تو بیٹے تنگ کرتے ہیں، مگر امبر جیسی بیٹیاں بھی مصیبت سے کم نہیں ہوتی۔ خدا کسی ماں باپ کو ایسی بے حیا بیٹی نہ دے۔ پھر امتحان شروع ہو گئے، سب پڑھائی میں مصروف تھے، مگر امبر سارا دن موبائل پر لگی رہتی۔ انم کے دل سے وہ اتر چکی تھی۔ اس دن ان کے درمیان بات چیت بند ہو گئی۔ انم اپنے ماموں کے ساتھ اکیڈمی آتی، پیپر دے کر چلی جاتی۔ امبر پتہ نہیں کب تک اکیڈمی میں رہتی اور جاتی۔ آج آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر کلاس سے باہر آنے لگی تو پیچھے سے امبر نے آواز لگائی، سنو انم، رکو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ انم نے ناگواری سے پیچھے دیکھا اور بولی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ انم یہ کہہ کر رکی نہیں، مگر گھر آ کر سوچتی رہی کہ اس کی بات سن لیتی۔ اب کیا ہو سکتا ہے، اکیڈمی بند ہو چکی تھی۔ انم کی شادی جلد ہی اس کے ماموں کے بیٹے کے ساتھ ہو گئی۔ انم بہت خوش تھی اپنے گھر میں۔ اللہ پاک نے 1 سال بعد اس کی گود ہری کر دی، بیٹی سے نوازا، مگر یہ خوشی زیادہ دن نہ رہ سکی۔ انم کی بیٹی چند دن بیمار رہنے کے بعد فوت ہو گئی۔ انم کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ وہ اب بہت اداس اور روتی رہتی۔ خاوند اور گھر والے سمجھاتے، اللہ پاک کی مرضی ہے، اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے، مگر وہ کیا کرتی، ماں تھی، اس کی گود خالی ہوئی تھی، کیسے صبر کرتی۔
اس کی اداسی کو دیکھتے ہوئے اس کی ایک سہیلی جو کہ استادنی تھی اسے اپنے ساتھ چلنے کا کہا، کچھ دل بہل جائے گا۔ یہ سن کر انم بھی جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر انم بہت خوش ہوئی کیونکہ یہ وہی اکیڈمی تھی جہاں انم پڑھا کرتی تھی۔ اپنی دوست امبر کا ذکر کیا تو اس کی دوست نے بتایا امبر کی چھوٹی بہن اس اکیڈمی میں پڑھتی ہے۔ انم اس کی بہن سے ملی۔ مجھے نہیں پتہ، ہم آپی سے نہیں ملتے، اس کی بہن بولی۔ کیا مطلب؟ انم نے حیران ہو کر پوچھا۔ باجی امبر آپی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ کس کے ساتھ؟ اپنے منگیتر کے ساتھ؟ نہیں باجی، امبر ہمارے ہمسائے علی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ امبر کی بہن نے انم کے سر پر دھماکہ کیا۔ انم سوچنے لگی، اتنی گھٹیا تھی امبر؟ امبر کی بہن کہنے لگی ہمارے پاپا کو فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ پاپا کو دیکھنے آئی تو پاپا نے ملنے سے انکار کر دیا اور ماما نے بھی انہیں معاف نہیں کیا۔ بہت منت کی آپی نے۔ امبر کی بہن نے مزید بتایا کہ وہ اپنے گھر خوش نہیں ہیں، دن میں کئی بار فون کرتی ہیں، اس کے لیے ماں باپ معاف کرنے کو تیار نہیں۔ گھر آ کر انم نے امبر کے لیے دعا کی۔ وقت گزرتا رہا، اب انم بھی سنبھل گئی۔ ایک دن انم نے اپنے شوہر جو کہ فلاحی ادارے میں آفیسر تھے امبر کے بارے میں بتایا کہ جس لڑکے سے تمہاری دوست کی شادی ہوئی اور گھر سے بھاگ کر جس کی خاطر ماں باپ کو ناراض کیا، اس نے بھی امبر سے وفا نہ کی۔ ایک بیٹی کی پیدائش کے بعد بہت تنگ دستگی میں گھر ہے، بچی کے لیے دودھ کے پیسے نہیں ہیں۔ اس کے شوہر نے بھی مدد نہیں کی، اس نے کہیں اور شادی کر لی، اب فلاحی ادارے میں کام کرتی ہے، صفائی کا کام کرتی ہے، اس کی بچی کو دودھ وغیرہ بھی مل جاتا ہے۔ یہ سن کر انم کو بہت دکھ ہوا۔ وہ اچھی دوست تھی۔ شوہر کی اجازت سے امبر کو ملنے گئی۔ امبر پہچان گئی اور گلے رکھ کر کافی دیر روئی، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتی رہی۔ میری صلح میرے والدین سے کرا دو۔ انم اور اس کے شوہر نے اس کے والدین سے جا کر بات چیت کی۔ والدین تھے بیچارے مان گئے، صلح ہو گئی، انہوں نے امبر کو معاف کر دیا، اسے اپنے گھر لے آئے۔ انم اپنے گھر میں خوش تھی مگر امبر کا حال برا ہوا۔ جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو کچل کر خوابوں کے محل بنائے گی تو وہ ریت کے گھڑوندے ہی ثابت ہوں گے۔ انم نے زندگی کا سیدھا اور سچا راستہ اختیار کیا اور اپنے مرادوں کو پا لیا، جبکہ اس نے زندگی کے ٹیڑھے میڑھے راستوں کو چنا اور بالآخر وہ ڈوبتے ابھرتے بھنور میں جا پھنسی۔ آج امبر ایک اسکول میں معمولی نوکری کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پال رہی ہے۔